بلکہ جنگ آزادی کی پوری 200 سالہ تاریخ ہے، اور اس 200 سال کی جنگ آزادی میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کا قائدانہ کردار رہا ہے، جن کا اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا ہے، وہ اس ملک کے مسلمان اور خاص طور پر علماء کرام۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے برادران وطن نے اس ملک کے لیے قربانی نہیں دی، قربانی انہوں نے بھی دی ہے، لیکن جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ نہیں، بلکہ جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ علماء کرام ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، گھر بار کو گھر بار نہیں سمجھا، بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے کر، مال لٹانا پڑا تو مال لٹا کر، عزت و آبرو گنوانی پڑی تو عزت و آبرو گنوا کر، اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے، اور پورے طور پر تن من دھن کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کر رہے ہیں۔ جنگ آزادی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے آئین جوانی کے عالم میں جان شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد سن 1766 میں میسور کا عظیم حکمران حیدر علی اٹھ کھڑا ہوا، انگریز سے ٹکر لی اور پے در پے کئی لڑائیوں میں انگریز کو دھول چٹا کے رکھ دیا۔ پھر جب سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو ان کے شیر دل بیٹے عظیم مرد مجاہد جلیل القدر عالم دین شیر میسور ٹیپو سلطان نے کمان سنبھالی اور انگریز کے خلاف ایک آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا اور پوری قوت کے ساتھ انگریز کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش۔ لیکن سن 1799 میں میر صادق اور میر جعفر جیسے، میر معین الدین جیسے غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز نے سلطنت میسور پر حملہ کر دیا اور میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹنم کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب انگریز نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کسی نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان، انگریز کی فوج بہت زیادہ ہے، انگریز کے اسلحہ جات بھی بہت مضبوط ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں اور انگریز کی حکمرانی تسلیم کر لی جائے۔ لیکن قربان جائیے ٹیپو سلطان پر، جب اس کو یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے ایک ایک لفظ سے بہادری ٹپکتی ہے، جس کے ایک ایک حرف سے ہمت اور جوامردی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ او لوگو، تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، تو غور سے سن لو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میدان میں نکلے، ہاتھ میں جو تلوار تھی لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، آخر جام شہادت نوش کر کے یہ پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب تک ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ زندہ تھے کسی انگریز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکتا، لیکن جب ٹیپو شہید ہو گئے تو انگریز افسر نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور سن 1803 کے اندر انگریز نے دلی میں پہنچ کر اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا چلے گا، حکم انگریز کا چلے گا۔ جس دن انگریز نے یہ اعلان کیا اسی دن ایک عظیم مرد مجاہد علماء دیوبند کے سرخیل عظیم محدث جلیل القدر مفسر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ انگریز سے جہاد کرے اور ہندوستان کو آزاد کرے۔
حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے یہ فتویٰ دیا، اور صرف فتویٰ ہی جاری نہیں کیا بلکہ اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ اپنے مرید خاص سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ تو شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے جنگ آزادی کے لیے تیار کیا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر تقریریں کی اور مجاہدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہندوستان پر اپنا تن من دھن اور اپنا جان و مال سب لٹانے کے لیے تیار۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی تیاری کے لیے، جہاد آزادی کی تیاری کے لیے ہندوستان سے ہجرت کی اور افغانستان پہنچے۔ افغانستان پہنچ کر کابل میں جا کر جہاد کی مکمل تیاری ہو گئی، جنگ آزادی کی مکمل تیاری ہو گئی، اور قریب تھا کہ ہندوستان کی انگریز حکومت پر حملہ کر دیتے اور ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ انگریز کا پٹھو پنجاب کا حکمران راجہ رنجیت سنگھ آڑے آ گیا۔ جو لوگ راجہ رنجیت سنگھ کو مجاہد آزادی کہتے ہیں، میں ان سے صاف طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راجہ رنجیت سنگھ آڑے نہ آتا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا نہ پڑتا تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو چکا۔ لیکن راجہ رنجیت سنگھ سامنے آیا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں سید احمد شہید علیہ الرحمہ، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، مولانا عبدالحی بگھانوی علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ سینکڑوں مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جان شہادت نوش کیا۔ بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن، بنا کردند خوش رسمیں بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ شہدائے بالا کوٹ کی فہرست اٹھا کر جب میں دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے کس محنت کے ساتھ، کس کوشش کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ، کس قد و کاوش کے ساتھ ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا۔ چنانچہ ان شہید ہونے والوں میں کوئی دلی کا رہنے والا ہے تو کوئی بمبئی کا رہنے والا ہے، کوئی کلکتہ کا رہنے والا ہے، کوئی مرشد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی عظیم آباد پٹنہ کا رہنے والا ہے، کوئی اڑیسہ کا رہنے والا ہے، کوئی بھاگلپور کا رہنے والا ہے، کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے، کوئی غازی آباد کا رہنے والا ہے، کوئی غازی پور کا رہنے والا ہے، کوئی میرٹھ کا رہنے والا ہے، کوئی مراد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی پانی پت کا رہنے والا ہے، کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، کوئی راجستھان کا رہنے والا ہے، کوئی نوح میوات کا رہنے والا ہے۔ غرض ان دونوں بزرگوں نے ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا، اور ان سارے مجاہدین نے اپنا خون بہا کر، اپنے خون سے چراغ روشن کر کے آنے والے مجاہدین کے لیے ایک راہ ہموار کی، اور ان سے یہ کہہ گئے کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دے۔ غرض یہ تحریک بالا کوٹ ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کے بعد علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ جنگ آزادی کی تیاری شروع کی، اور اس تیاری کا نتیجہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ظاہر ہوا۔ سن 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک تھے، لیکن پھر بھی بڑھ چڑھ کر جنہوں نے حصہ لیا، جن کا قائدانہ کردار رہا، جنہوں نے اہم رول ادا کیا، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں اور کوئی دوسرا نہیں۔ چنانچہ میرٹھ میں جو بغاوت ہوئی اس میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مراد آباد میں جو لڑائی لڑی گئی وہ بھی خالص مسلمانوں نے لڑی، بہار میں راجہ کنور سنگھ نے جو لڑائی لڑی اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان شریک تھے، جھانسی میں رانی لکشمی بائی نے جو لڑائی لڑی اس میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان شریک تھے، لکھنؤ میں بیگم حضرت محل نے جو لڑائی لڑی وہ بھی مسلمانوں نے لڑی تھی، اس کی قیادت مولوی احمد شاہ کر رہے تھے، امبالہ پر جو محاذ بنایا گیا اس کی قیادت بھی مسلمان علماء دیوبند کر رہے تھے، تھانہ بھون میں جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے وہ بھی مسلمان تھے، شاملی میں جو محاذ بنایا گیا اس کی قیادت بھی علماء دیوبند کر رہے تھے۔ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا مظہر نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ نے اس ملک کے لیے خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر جان دی۔
اور اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں دلی کے اندر مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے گرفتار کر کے رنگون میں جلا وطن کیا گیا، جہاں انہوں نے بڑی بے کسی، بڑی قسم پرسی، بڑی محتاجگی اور بڑی مجبوری کی زندگی گزاری۔ اسی بے کسی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کیا درد بھرے اشعار کہے تھے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل بے قرار میں، دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ وہ بہادر شاہ ظفر جو سارے ہندوستان کا بادشاہ کہلاتا تھا، اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ہندوستان میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی اسے نہیں مل سکی، اور آج وہ رنگون میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو اس کی بے کسی کی داستان سنا رہا ہے کہ میری فاتحہ کے لیے کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار۔ بہرحال یہ سن 1857 کی جنگ آزادی ہے، جس میں اسباب کی قلت کی وجہ سے اور کچھ غداروں کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس شکست کے بعد بھی علماء دیوبند مایوس نہیں ہوئے، خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ ایک نئے طریقے سے جنگ آزادی کی تیاری شروع کر دی۔ وہ نیا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ نیا طریقہ یہ تھا کہ اس ملک میں مدارس کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ سن 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد سن 1866 میں 6 مہینے کے بعد سہارنپور میں مظاہر علوم سہارنپور کا قیام عمل میں آیا، اور پھر تو دارالعلوم دیوبند کی طرز پر پورے ملک میں مدارس کا ایک جال بچھتا چلا گیا، اور ملک کے کونے کونے میں مدارس ہی مدارس نظر آنے لگے۔ ان مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ان مدارس کے قیام کا مقصد جہاں ایک طرف یہ تھا کہ ہندوستان میں دین کی فضا عام ہو، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا لگانے والے علماء کرام پیدا ہو، تو وہیں دوسری طرف ان مدارس کے قیام کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے اور انگریز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے مجاہدین آزادی تیار۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور ادارے یا کسی اور تنظیم نے نہیں دی۔ اور میرے عزیزو، ایسا کیوں نہ ہو؟ دارالعلوم دیوبند ہی اسلام کا وہ عظیم قلعہ ہے جہاں طوفان آ کر ٹھہر جایا کرتے ہیں، جس کے سامنے کوہسار اور پہاڑ آ کر دب جایا کرتے ہیں، جہاں کے غنچوں کو سورج ہر صبح جگانے آتا ہے، جہاں کے روٹے ہوئے ذرات کو چاند ہر رات منانے آتا ہے، جہاں کی شاخوں کی لچک باطل کے لیے تلوار بن جایا کرتی ہے، جہاں کے دیوانوں کی روداد مرتب کرنے کے لیے تاریخ بےتاب رہا کرتی ہے، اور جہاں کے فرزندوں کو آسمان کے جھلملاتے ہوئے ستارے کی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار ازاں آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار ازاں آزادی کی، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم اس ملک کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد ہیں، جنہیں دنیا شیخ الہند محمود حسن علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، پریشانیاں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، قید و بند کی صعوبتیں سہی، مالٹا کی کال کوٹریوں میں جا کر انگریزوں کا ظلم و ستم برداشت کیا، تحریک ریشمی رومال کے روپ میں وہ تحریک چلائی کہ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو چکا ہوتا۔ اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کے دل میں انگریز کی دشمنی، انگریزی سامراج کی دشمنی، انگریزی حکومت کی دشمنی ایسی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ خود انگریز افسر کہتا ہے کہ اگر محمود حسن کو جلا دیا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے۔
غرض شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی اسی فکر میں گزار دی کہ کس طرح سے یہ ملک آزاد ہو، کس طرح سے یہ ملک آزاد ہو اور کس طرح سے ہمارا دشمن انگریز اس ملک سے نکل کر جائے۔